نورانی صاحب، ذوالفقار جعفری صاحب، سیدین صاحب، مولانا آپ کی توفیقات میں مزید توفیقات ایمانی میں مزید اضافہ فرمائے. آپ اگر ریگولر آتے رہیے سیدین صاحب کو نوازش ہو گیا. آج کے مجید جیسا کہ آپ کو علم ہے چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور یہ مجالس جو بھی یہاں پر منعقد ہو رہی ہیں وہ مسلسل جناب نور علی نور صاحب مقدس العالی خطاب فرما رہے ہیں. میں بلا تاخیر نور بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ زیبی منبر ہوں، اس دوران درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. برائے خوشنودی بطول بلندتر صلوات. برائے خوشنودی معصومین علیہ السلام نعرہ السلام. برائے تعجیل وارث فرش عزا و بلا اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وہو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین الابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمہ الکلام المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم. صلوات پر محمد و آل محمد. عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، تعداد آپ کی اچھی خاصی ہے، درود کی آواز کم ہے، ایک مرتبہ مل جل کے درود پڑھ لیجیے. پوری کائنات میں جہاں پر بھی ذکر فضائل و مصائب آل محمد کی مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے، ان مجالس کے انعقاد میں جس نے جہاں پر بھی دام درہم سخن قدم قلم جو بھی کاوش کی ہے، پاک بی بی سیدہ ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا ہو، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام ہو، جو زیارات کربلا کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں آل محمد انہیں خیریت سے گھروں پر واپس لے کر آئے، جو اب تک نہیں جا سکے بہترین اسباب کے ساتھ پاک بی بی سیدہ انہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رہے. بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت ہو. جو جھولیاں ابھی تک آباد نہیں ہیں، رباب کی جھولی کا صدقہ وہ جھولیاں جلد از جلد آباد ہو جائیں. جن کو بچے عطا ہو چکے ہیں، جو جھولیاں آباد ہیں، ان بچوں کا مستقبل روشن ہو، ماں باپ کے لیے وہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور سب سے بڑی دعا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل ہو. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ جناب سیدہ میں منظوری و مقبولی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لی. سرکار اجازت کچھ بات شروع کی جا سکے سیدہ نے، جو بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے محترم. گزشتہ
کئی مجالس سے آپ احباب کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پاک بی بی سیدہ کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ پاک بی بی سیدہ نے مجھے یہ سعادت عطا کی کہ میں ان مجالس میں ان کے مظلوم لال کا قصہ پیش کر سکوں۔ پھر بارگاہ کی انتظامیہ کا بھی ممنون و متشکر کہ جنہوں نے اس قابل سمجھا ایک طفل مکتب کی حیثیت سے میں اپنا سبق آپ کے سامنے دہرا سکوں۔ مسلسل مجالس میں گفتگو یہی رہی کہ کسی بھی کائنات میں موجود کسی بھی شے سے آل محمد کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ بات آپ کے اذہان میں بالکل تازہ ہوگی، گزشتہ مجلس میں بھی یہی مسلسل عرض کر رہا ہوں۔ بہت وسیع موضوع ہے جو میں ایک ایک مجلس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوشش ہر مجلس میں یہی رہی کہ جو پاک بی بی سیدہ نے عطا کیا ہے وہ سارا آپ کے سامنے پیش کروں۔ اپنی توفیقات میں آپ کی تعداد کو نہیں دیکھ رہا، میں آپ کے عقائد کو، آپ کی عقیدت کو، آپ کی محبت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو بس تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کر کے سفر کریں گے تو اگلی منزل کی طرف سفر آسان ہو جائے گا۔ سامعین محترم، بار بار عرض کیا کہ آل محمد کو کسی بھی شے سے سمجھنا ناممکن ہے۔ علم کی بنیاد پر آل محمد کو نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ علم ناقص بھی ہے، علم محدود بھی ہے۔ عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ عقل ناقص بھی ہے، محدود بھی ہے۔ یہاں تک میں نے عرض کیا کہ آل محمد کو قرآن سے بھی نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ ہم قرآن کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ قرآن نہ تو ناقص ہے اور نہ ہی نامکمل ہے، لیکن قرآن ہمیں سمجھائے گئی وہ جو قرآن کو جانتا ہوگا۔ ہم چونکہ قرآن جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم قرآن سے کوئی ایک آدھ فضیلت کا کوئی ایک آدھ پہلو تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس لکھے ہوئے، نازل کیے ہوئے نورانی کلام سے بھی آل محمد کو نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ کائنات کی ہر وہ شے جس پر شے کا گمان ہے وہ بعد میں ہے، آل محمد پہلے ہے۔ بات آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ تاکہ اذہان میں آپ کے بات تازہ ہو سکے، پھر اگلا سفر ہم کریں۔ تو سامعین محترم، اب سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جنہیں جان ہی نہیں سکتے انہیں ہم مانے کیسے؟ توجہ نہیں کی آپ نے؟ سوال تو کیا جا سکتا ہے نا۔ احترام کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ جان لینے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دشمنی بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے، دوستی بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کا احترام کرتے ہیں تو جب تک اس کو جانتے نہیں اس کا احترام نہیں کرتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسی کی عظمت اس وقت تک نہیں مانتے جب تک اسے جان نہیں لیتے۔ حالانکہ ایک معمولی سا ڈاکٹر بھی ہوگا تو آپ جب اس سے اپنا علاج کروائیں گے تو اس علاج کروا لینے کے بعد آپ کے دل میں اگر اس نے علاج غلط کر دیا، دوا ٹھیک نہیں دے سکا، تو آپ اسے مانیں گے نہیں بلکہ اس کو رد کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور اگر وہ آپ کا بہت بہترین علاج کر دیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ سے آپ کو شفا عطا کر دیتے، تو آپ اس کا احترام بھی کریں گے، اس کی عظمت کو، اس کی ڈاکٹری کو جو اس کے پاس سند ہے تسلیم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے
کہ جب تک آل محمد کو جانیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ سوال تو لاجیکل ہے، سوال تو لاجیکل ہے کہ بھائی جسے جانتے ہی نہیں اسے مانے کیسے؟ تو بس یہی سے مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ جو بھی نور علی سے یہ سوال کر رہا ہے کہ جسے جانتے ہی نہیں اسے مانتے کیسے ہیں، یا جسے جان ہی نہیں سکتے تو اسے مان کیسے سکتے ہیں، تو ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ فرشتوں کو مانتے ہو؟ تھوڑا سا میرے ساتھ ہاں ہاں کرتے رہیے گا، کچھ آواز آپ کی آتی رہے تاکہ مجھے پتہ چلے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو مانتے ہو؟ کیا کبھی فرشتوں کو جانا بھی ہے؟ کہیں گے جی جو نظر ہی نہیں آتے انہیں جان کیسے سکتے ہیں؟ تو بغیر جانے مان رہے ہو یا نہیں مان رہے؟ آئے توجہ کیجئے گا۔ جنات، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ جنات کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں، کیا جانتے بھی ہو؟ توجہ نہیں کی تو نہیں جی ہم جنات کو تو نہیں جانتے۔ تو ایک ہو گئے فرشتے جو موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، جنات جو ہر جگہ موجود ہیں، آپ جانتے نہیں لیکن مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت ہے، دیکھی کسی نے نہیں، مانتے سب ہے۔ اللہ ہے، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ کیا اللہ کو جانتے بھی ہو؟ کہا نور علی جاہل ہو گیا، اللہ کو کون جان سکتا ہے؟ تو بس یہی تو عرض ہے، جیسے اللہ کو جانے بغیر مانتے ہو ایسے آل محمد کو بھی جانے بغیر مانو۔ تو آل محمد کو بھی ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ کو ماننا ہے۔ اب یہ قرآن کے حوالے سے جو میں نے بات کی، یہ قرآن کے محتاج نہیں ہے، قرآن ان کی تفسیر کا محتاج ہے۔ میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک سگنل پر ریڈ لائٹ ہے، قانون کتاب یہ کہتی ہے کہ رکنا ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ رکنا ہے۔ لیکن وہیں ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہے، لائٹ ریڈ ہے لیکن آپ کو کہتا ہے چلو۔ اب آپ اس کے سامنے کتاب نہیں لے جا سکتے کہ بھائی اس میں تو لکھا ہے ریڈ پہ رکنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کیجئے گا، میں ذرا بات شاید آگے لے جاؤں۔ قانون کیا کہتا ہے، کتاب کیا کہتی ہے؟ ریڈ پر رکنا ہے، لیکن اس کتاب پر عمل کروانے والا کہہ رہا ہے ہائے 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 کہ اب رکنا نہیں ہے، تو اب کتاب نہیں چلے گی، جو کتاب رائج کرنے والا ہے اس کا حکم چلے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اسی لیے آل محمد کے سامنے کتاب نہیں چلے گی، آل محمد کا حکم چلے گا۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھی آل محمد کی عظمت پر۔ توجہ ہے نا؟ گزشتہ مجلس میں یہ جو بھی 2 دن پہلے مجلس پڑھی، اس میں اللہ کے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ چونکہ انہیں ماننا ویسے ہے جیسے اللہ کو مانتے ہو، اللہ نہیں ہے یہ، لیکن ماننا ویسے ہی ہے چونکہ اس کا مظہر ہے، وہ ان سے ظاہر ہوگا۔ بھائی اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے یہ کہ آل محمد ہے تو اللہ ہے۔ توجہ نہیں کی؟ جب مظہر نظر آ گیا تو جس کا مظہر ہے وہ تو ہے ہی ہے، طے ہو گیا نا بھائی کہ جس کا یہ مظہر ہے، ہم کہتے ہیں آل محمد مظہر خدا۔ تو جب مظہر خدا کہہ دیا تو جس کا مظہر کہا جا رہا ہے اس کا ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا تھوڑا سا۔ تو کوئی ہے جس کا یہ مظہر ہے۔ اسی حوالے سے اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ظاہر ان سے ہوں گی، کیونکہ اگر
ان صفات کو اللہ کی ذات کا حصہ سمجھ لیا تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ صفات غیر ہیں، اور ایک صفت ہوگی تو دوسری نہیں رہے گی۔ ایک وقت میں ساری اللہ وہ ہے جس میں ساری صفات بیک وقت ظاہر ہوگی۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی غفور ہے تو کریم نہیں ہے، کریم ہے تو رحیم نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رحمان ہے تو قہار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام صفات کیفیت کے ساتھ ہیں۔ یہ نئی بات ہے آج کی مجلس میں، سرکار ذرا تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ کوئی بھی صفت اٹھا لیں، وہ صفت کیفیت سے خالی نہیں ہے۔ مثلا قہار ہونا، جبار ہونا غصے کی علامت ہے، غصہ کیفیت ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے جائیے، تھوڑا سا بولتے جائیے۔ کیفیت ہے نا، غصہ ایک کیفیت ہے۔ اللہ پاک ہے کیفیات سے۔ اگر ہم کہیں اللہ رحمان ہے رحیم ہے، تو رحمان رحیم ہونا کیفیت ہے۔ توجہ نہیں کی۔ تو اللہ کے لیے کیفیتیں نہیں ہیں، صفات اسی کی ہیں، لیکن ظاہر اس سے ہوں گی جو کیفیتوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ دیکھیں میں کچھ شاید مشکل باتیں ہیں، میں کیا کروں، میں پڑھتا ہی ایسے ہوں، اب ساری عمر ایسے پڑھتے گزر گئی، اب اس کو آسان تو میں کر نہیں سکتا۔ جو آتا ہے وہ پڑھ رہا ہوں بھائی، اور آپ کے اذہان کو میں پچھلے کئی مدتوں سے آبیاری کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ مشکل باتیں وصول کر رہے ہیں، اور یہ اب پڑھی ہی نہیں جا رہی، آل محمد توفیق دے رہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ تو کیفیتوں کے ساتھ ہے اللہ کی ہر صفت۔ اللہ نور ہے، نور میں چمک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے وہ نور علی نور ہے، بس نور کے اوپر کوئی نور ہے۔ وہ جب بہت زیادہ عام طور پر ضد شروع کر دی جاتی ہے نا کہ نہیں مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے، نہیں مجھے بتائیں، اچھا یار یہ ہے جاؤ۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ سمجھ تو سکتے نہیں تھے، نور کے اوپر کوئی نور ہے، کیا ہے نہیں پتا۔ اگر اللہ نور ہے تو نور مخلوق ہے، اللہ نور نہیں ہے، اللہ خالق النور ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ اللہ خالق ہے، بالکل ہے، کون انکار کرتا ہے؟ لیکن خلقت کے لیے بار بار کہہ چکا، کم از کم کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے، کسی مخصوص وقت میں بنا رہا ہوگا، پھر بنانے کے لیے حرکت کی، موومنٹ کی ضرورت ہے، بغیر حرکت کے بن نہیں سکتی۔ پھر ان سب چیزوں سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے کہ بنا کیا رہا ہے، سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ کا سوچ سے تو آری ہے، اللہ کا سوچ سے مبرہ ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ کوئی چیز جو بنا رہا ہے اس کی سوچ ہونی چاہیے، اللہ سوچ سے بلندتر ہے۔ پھر ارادہ ہونا چاہیے، اللہ ارادوں سے بھی ماورا ہے، اسی لیے تو آل محمد نے کہا کہ ہم ہی تو اللہ کا ارادہ ہے۔ توجہ نہیں کیا؟ پھر گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی صفت مومن، اللہ کہتا ہے میں مومن ہوں۔ توجہ ہے نہیں؟ تو بتائیے اللہ ایمان کس پہ لاتا ہے؟ آپ شاید تھے نہیں اس وقت تک، میں یہ پڑھ چکا تھا۔ اللہ کہہ رہے میں مومن ہوں، اور مومن کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آل محمد یعنی کسی شے پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اس شے کا مومن ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق شیعہ مذہب کے اندر مومن وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا بھی، لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کرتا ہو، مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، محمد الرسول اللہ کو بھی مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، اور علی ولی اللہ کا بھی یقین رکھتا ہو، تب جا کے مومن بنتا ہے۔ تو کیا اللہ بھی تینوں کلموں کو مانتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، علی ولی اللہ پڑھتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے بغیر تو اللہ مومن ہو نہیں سکتا۔
تو مومن کی جب میں نے گرامر آپ کو سمجھائی تھی، جب عادات نکال کے بتائے تھے، تو مومن کے جیسے مومن لکھا جاتا ہے میم واو میم نون، اور جب ان کے الگ الگ میں نے عادات نکالے تھے تو کیا ظاہر ہوا تھا؟ 14 ظاہر ہوا تھا. مومن کا اپنا عدد 1 نکلتا ہے، اور جب اس کے لفظوں کو الگ الگ ہم نے تفصیل سے تشریح کر کے دیکھا تھا تو کیا نکلا تھا؟ 14 عدد نکلا تھا. تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، اس لیے مومن ہوں کہ 14 مجھ میں پوشیدہ ہیں، مجھ سے 14 ظاہر ہو رہے ہیں، میں ان میں پوشیدہ ہوں. یعنی اب جو چیز، اب یہاں پر بھی فتویٰ لگانا بہت آسان ہے، سمجھنا ذرا مشکل ہے. جب کہہ دیا کہ وہ ان میں پوشیدہ ہے، یہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ ہے. اگر نہ ہوتا تو کچھ میں پوشیدہ ہوتا، نہ ہوتا تو اس کا ظاہر کیسے ہوتا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں ظاہر ہوں. اب اللہ کہہ رہا ہے، اب اگلی صفت کی طرف آپ کا سفر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ظاہر ہوں. یہ صفات پہ گفتگو ہو رہی ہے نا بھائی. جو ظاہر ہو جائے اللہ نہیں رہتا. توجہ نہیں کر رہے آپ سب. یا تو کہو کہ اللہ نے اپنے ساتھ صفت غلط لگائی ہے، یا تو اللہ ظاہر تو ہے ہی نہیں. ایسا ہی ہے نا، کسی پہ ظاہر ہوا تھا تو پھر اللہ کیسا ظاہر ہے؟ خود کو ظاہر کہہ رہا ہے، ظاہر کرتا نہیں ہے. تو پھر کوئی ایسا ظاہر ہونا چاہیے جسے دیکھ کر یقین آ جائے کہ اس کا ظہور ہی اس کا ظہور ہے. پھر کوئی ایسی ہستیاں ہونی چاہیے جن کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو کہ جو اللہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے یا ظاہر کہہ رہا ہے تو کس بنیاد پر کہہ رہا ہے. بھائی اللہ قرآن میں اپنے آپ کو کہتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی سوتا ہے، وہ جاگنے کا دعویٰ کرتا ہے. مٹی رسول پھینکتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں پھینک رہا ہوں. دیکھیں یہ قرآن ہے نا بھائی، میں اپنی طرف سے تو کچھ لے کر نہیں آیا. قرآن کی آیات ہے، جا کے تصدیق کر لوں. جب ہجرت کے وقت نکلے رسول نے مٹی پھینکی تاکہ وہ جو کفار پہرا بنائے ہوئے تھے اندھے ہو جائیں، انہیں نظر نہ آئے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے مٹی میں نے پھینکی محمد نے ہے. توجہ نہیں کیا. اللہ کہہ رہے ہیں محمد کو یتیم تھا، پرورش میں نے کی، پرورش ابو طالب کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے پرورش میں کر رہا ہوں. دولت خدیجہ دے رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے غنی کر دیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس ان چیزوں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. سامنے کی باتیں ہیں کہ کیا جب محمد مٹی پھینک رہا تھا تو اللہ ہو گیا تھا؟ توجہ نہیں کیا. ایسا نہیں ہے. اللہ ہے، آل محمد ہے، لیکن آل محمد کی وجہ سے اس کی صفات کے دعوے پورے ہوتے ہیں. آدم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تسلیم کر لیا اللہ خالق ہے، دونوں ہاتھوں سے بنانے والا ہے. تو اب یا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یا یہ تسلیم کریں گے کہ کوئی اللہ کے ہاتھوں والا ہے جو آدم بناتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنا رہا ہوں. توجہ ہے میری طرف. ظاہر پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اسی علم العادات کے حوالے سے. زوئیں ہے، ایک الف ہے، ہاں اور را،
4 حرف ہیں اس میں. اور اس کے جب آپ علم العادات نکالیں گے تو زوئیں کے 900 ہیں، زا کے 900 ہیں، الف کا 1 ہے، ہا کے 5 ہیں، را کے 200 ہیں. یہ ٹوٹل جمع کیے تو یہ بنتے ہیں 1106. 1106 بنتا ہے. اب بس 1106 کو جمع کیا تو 8 نکل آئے. بیٹھ تھوڑا سا میرے ساتھ، بالکل آپ کے اذہان میں یہ باتیں رکھی ہی نہیں گئی. اس طریقے سے کبھی آل محمد بیان ہی نہیں کیے گئے، اس طرح کبھی توحید پڑھی ہی نہیں گئی. اسی لیے تھوڑی سی آپ کو حیرت ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لطف لیں گے. مجھے یقین ہے کہ اگر ایک آدمی کے دل میں بھی کوئی ایک بات بیٹھ جائے تو شاید جو پاک بی بی نے خیرات دی ہے اس کا کوئی میں ڈیوٹی ادا کر سکوں. اب عدد کیا نکلا؟ 8. اگر اسے 8 کو ہم عربی طریقے سے لکھیں تو ایک خط نیچے سے اوپر جاتا ہے، ایک اوپر سے نیچے آتا ہے. توجہ نہیں کیا؟ اگر اس کو خط لکھا جائے، 8 لکھا جائے تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ ایک لائن اوپر، ایک لائن نیچے، ایسے. بالکل ایسا ہی ہے نا. یہ نشاندہی کس چیز کی کرتا ہے؟ اب لفظ بات ہو رہی ہے ظاہر پر، تو ظاہر پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تحت الثری سے عرش اعلی تک اور عرش اعلی سے تحت الثری تک جو کوئی ہے وہ ظاہر ہے، جو نظر بھی آتا ہے. کوئی اس کے درمیان ہوگا یا علی، کوئی اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر ہے، اور جو ظاہر ہے وہ اللہ ہے. توجہ نہیں کی آپ نے؟ اب اللہ خود تو ظاہر ہوگا نہیں، تو یہ آخر اللہ اپنے آپ کو ظاہر کن کی وجہ سے کہہ رہا ہے؟ اچھا، اب اگر انگریزی میں 8 لکھا جائے تو 2 دائرے ہیں، ایک اوپر دائرہ ہے، ایک نیچے دائرہ ہے. یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ کائنات کے آسمانوں سے اوپر والے دائرے ہوں چاہے عرش کے نیچے والے دائرے ہوں، سب میں اللہ ظاہر ہے. کوئی ایسا دائرہ نہیں ہے جس دائرے سے اللہ ظاہر نہ ہو رہا ہو. بات یہاں تک پہنچ گئی. اب آئیے ذرا اس کی مزید گرامر کر کے دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے مومن کی تھی، مومن کا عدد تو 1 نکلا تھا، پھر جب میم واو ان کو الگ الگ ہم نے توڑ کے تختی کی تھی، توڑ کے اس کے عدد نکالے تھے تو 14 نکل کے آیا تھا. اب یہاں پر بھی اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی، خدا کی قسم بس یہ تبرک سمجھے آج کی مجلس کا. اب زا کیسے لکھا جاتا ہے؟ زوئیں اور الف. توجہ ہے؟ کام خود کرتے رہیے گا. میں لکھ کر لایا ہوں، میں نے پوری رات کی محنت کی ہے، دن پہ بھی اس پہ لگایا ہے آپ تک بات پہنچانے کے لیے. زوئیں اور الف زا. زوئیں کے کتنے تھے؟ 900. الف کا تھا 1، کتنے ہو گئے؟ 901. الف علم، الف لام اور فا فے، 3 حرف ہو گئے. الف کا 1 ہے، لام کے 30 ہیں، فے کے 90 ہیں، ٹوٹل ہو گئے 121. اگر یہ ظہور سمجھ آ گیا نا آپ کو اللہ کا ظاہر ہونا، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کی میری محنت وصول ہو گئی. مجھے پھر مسائل پڑھنے چاہیے، بس بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. ہا، ہے اور الف. ہا، ہے کے 5، الف کا 1، ٹوٹل ہو گئے 6. را، رے اور الف را، رے کے 200، الف کا 1، ٹوٹل ہو گئے 201. اب انہیں جمع کرنا ہے. 901 جمع 121 جمع 6 جمع 201، ٹوٹل بن گیا 1229. 1229 کتنا بن گیا سرکار؟ 1229. 9 اور 2 بولتے رہیے میرے ساتھ. 11 اور 2 13 اور 1 14. اللہ بتانا ہی یہ چاہتا ہے
ظاہر 14 ہوتے ہیں، ظہور میرا ہو رہا ہوتا ہے. یا علی، اگر میں خود کو ظاہر کہہ رہا ہوں، میں ظاہر نہیں ہوں گا، ظاہر 14 ہوں گے. توجہ ہی نہیں کی آپ نے کہا ظاہر 14 ہو رہے ہوں گے، لیکن ظاہر میں کہوا رہا ہوں گا. توجہ ہے نا بھائی؟ اب آئیے، بس وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اندازہ بھی نہیں ہوتا. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے. اور اللہ سب کو ہر موذی مرض سے بچائے، لیکن ہر مرض کا کوئی نہ کوئی علاج موجود ہے. بغض علی کا کائنات میں بھی تک علاج ایجاد نہیں. کورونا آیا ہے، بہت سارے لوگ مر گئے، ویکسین ایجاد ہو گئی، 2 شاٹ لگاؤ ٹھیک ہو جاتے ہو، تیسرا بوسٹر شاٹ ہے چاہے تو لگوا لے. علاج نکل آیا، نہیں بھی تھا تو علاج آ گیا، کم از کم موت کا خوف نکل گیا. لیکن یہ علی دشمنی ایسی ہے جس کا علاج ابھی تک ایجاد نہیں ہے. اور جو میں نے گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے کہا نا کہ علی سمجھا جا ہی نہیں سکتا، صرف مانا جا سکتا ہے. اور اس ماننے کی بھی ایک ہی شرط ہے، عالم ہو کے نہیں مانا جا سکتا. اس کے لیے ماں کا شریف ہونا شرط ہے. شرط ہی ایک رکھ دی رسول کی حدیث کے مطابق. اب سنیے گا، میرے امام باقر مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تھے، صلوات پڑھیے آل محمد. امام باقر سرکار مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ساتھ چاہنے والا تھا. مولا نے کہا یہ جو مسجد سے باہر نکل کے آ رہے ہیں یہ ابو بصیر کے ساتھ کا واقعہ ہے. ابو بصیر سرکار باقر کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. ظاہر لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا نا جو جہاں میں لے جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ اسی کا حصہ ہے. بس وہ ظہور آپ اپنے سامنے رکھیے گا. ظاہر جو اللہ اپنے آپ کو ظاہر کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے، یہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے معصوم کی ایک واقعے سے بس 2 جملے اور پھر مسائل کا سفر ہو جائے گا. معصوم نے کہا ابو بصیر یہ جو مسجد سے نکل کے آ رہے ہیں ان سے پوچھ کہ تیرا امام باقر کہاں ہے. تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، تھوڑا سا میرے ساتھ بس ہلکا سا بولتے رہیے تاکہ مجھے تسلی رہے کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے. ابو بصیر ان سے پوچھ تمہارا امام باقر کہاں ہے. ابو بصیر حیران ہو کے دیکھنے لگا. مولا کوئی نکلے گا آپ کو دیکھے گا، آپ تو یہی کھڑے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا پوچھوں، کس طرح پوچھوں ان سے. اس نے کہا نہیں پوچھے. مولا نے کہا پوچھو تو صحیح. آنے تو ایک مسجد سے شخص باہر نکلا، کہا فلاں ابن فلاں سلام ہو تجھ پر. کہا ابو بصیر تجھ پہ بھی سلام ہو. کہا کیا تو نے امام باقر کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں پرسوں میں گیا تھا، ایک مسئلہ تھا. امام باقر کی خدمت میں ایک سوال لے کر گیا تھا. پرسوں ملاقات ہوئی تھی، ابھی نماز ادا کی ہے، ابھی ارادہ ہے کہ میں پھر جاؤں امام کو سلام کرنے کے لیے. توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں. چلا گیا. ابو بصیر کانپنے لگا. کہا مولا کیا یہ نابینا ہو گئے یا مولا آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہا اچھا دل کی تسلی کے لیے ایک اور نمازی آ رہا ہے اس سے پوچھ لے. ایک اور نمازی آیا. ابو بصیر نے پھر پوچھا کہ ابو بصیر کیا امام سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں جب مسجد آ رہا تھا تو بازار میں کھجور والے سے کھجور لے رہے تھے. توجہ نہیں کی، توجہ نہیں. اور پریشان ہو گیا، اور زیادہ ابو بصیر پریشان ہو گیا. کہا ابو بصیر اپنی تسلی کے لیے ایک تیسرے سے بھی سوال کر لے تاکہ حجت تمام ہو جائے. ایک تیسرا شخص مسجد سے نکلا.
کہا سلام ہو تجھ پر، کہا ابو بصیر تجھ پہ بھی سلام ہو، کہا امام باقر سے ملاقات ہوئی، کہا نہیں بہت دن ہو گئے امام سے ملاقات نہیں ہوئی، اچھا کیا تم نے یاد کرا دیا، میں ابھی جا کے سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ شخص چلا گیا، امام نے کہا دیکھا ہم پر کبھی وہ گمان نہ کرنا جو تم عام انسانوں پہ گمان کرتے ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنے میں ایک نابینا شخص دیوار پہ ٹولتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ دیوار کا سہارا لے کے مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ کہا اچھا ابو بصیر اس نابینا سے پوچھ کیا تو نے امام کو دیکھا ہے؟ پریشان ہو گیا، کہا مولا اب تک آنکھوں والوں کو آپ نظر نہیں آئے، اس نابینا کو آپ کہاں نظر آئیں گے؟ توجہ نہیں کی آپ نے۔ یہ جو آنکھوں والے نکل کے آ رہے تھے ان سے سوال کیا، چلو وہ تو آنکھیں رکھتے تھے، سوال بنتا بھی تھا، یہ تو نابینا ہے، اس سے میں کیا سوال کروں؟ میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، اب تک کی ٹوٹل مجلس میری مجلس تمام ہو گئی، اس کے بعد مسائل کا سفر ہوگا، بس تھوڑا سا میرے ساتھ بیدار ہو جائے گا کہ اللہ کی ہر صفت ظاہر ان سے ہوتی ہے۔ یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے نا؟ اللہ کی تو یہ اللہ کا جو ظہور ہے، اللہ کا جو اظہار ہے، اللہ جو ظاہر ہے وہ ان کے ذریعے سے ہے۔ تو توجہات کا طالب امام نے کہا پوچھ تو صحیح۔ نابینا کے قریب گئے، ابو بصیر نے کہا میں ابو بصیر ہوں، اے نابینا تجھے میرا سلام ہو۔ کہا ابو بصیر تجھے بھی میرا سلام ہو، اور تجھے دوہرا سلام ہو کہ تو امام کا خدمت گزار ہے۔ کہا کیا تو نے امام کو دیکھا؟ کیا تو نے امام کو دیکھا؟ اندھا تھا، تڑپ کے کہتا ہے اے ابو بصیر میری بینائی کا چونکہ میں اندھا ہوں تو کیا تو میرا مذاق اڑانا شروع کر دے گا؟ کہا میں تیرا مذاق کیوں اڑاؤں گا، میں نے تو ایک سوال کیا ہے کہ کیا کبھی امام کو دیکھا ہے؟ کہا جاہل میں اندھا ہوں یا تو اندھا ہے، یہ سامنے تو امام موجود ہے، تجھے نظر نہیں آ رہے؟ اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ میں اندھا ہوں یا تو اندھا ہو گیا ہے، میری بینائی کا مذاق اڑا رہا ہے، سامنے تو کھڑے ہیں۔ ابو بصیر امام کے قدموں پہ گر گیا، کہا مولا تھوڑا سمجھائیے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہا ابو بصیر یہی سمجھانا چاہتے تھے، ہم اس کا ظہور ہے جب چاہیں جس پر ظاہر ہو جائے، جب چاہیں جس سے غائب ہو جائے۔ صلوات پڑھیے معصوم کو۔ ہم جب چاہیں جس پر ظاہر ہو جائیں، ہم جب چاہیں جس سے غائب ہو جائیں۔ ان کا ظہور ہی وہ جو اپنے آپ کو ظاہر کہتا ہے وہ انہی سے ظاہر ہے، وہ اللہ اپنے آپ کو رحیم کہتا ہے وہ انہی کی وجہ سے رحیم ہے۔ یہ وجہ کا لفظ شاید اردو زبان میں درست نہیں تھا، وہ کریمی ان کے ذریعے کرتا ہے، وہ قہار ان کے ذریعے ہوتا ہے، وہ جبار ان کے ذریعے ہوتا ہے، وہ خالق ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے بھی لڑتے ہیں، محمد سے بھی لڑتے ہیں۔ اب کسی سے لڑائی کے لیے یا کسی سے دشمنی کے رکھنے کے لیے، جیسے میں نے کہا کسی کو ماننے کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، اور کسی سے لڑنے کے لیے بھی اس سے ملاقات۔ اب ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہے، میری زندگی میں کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں، میں نام سے بھی واقف نہیں، اور میں کہوں جی کہ وہ مجھ سے لڑ رہا ہے، توجہ نہیں کیا۔ اب میں یہ کہوں کہ بھئی وہ فلاں شخص سے ہے، مجھے کوئی بھی نام لے دے، ایکس وائی زی، وہ مجھ سے لڑ رہا ہے، مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے نور بھائی جاہل واحد تو نہیں ہو گئے، کوئی دماغ چل گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ پاکستان میں ہے، آپ کبھی اس سے ملے نہیں، آپ اسے جانتے نہیں، وہ آپ سے کہاں لڑ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے لڑ رہے ہیں۔ یا اللہ تو کبھی ان کے سامنے نہیں آیا تو جس سے کیوں لڑیں گے وہ؟
اور کیسے لڑیں گے؟ تجھ سے دشمنی کیسے کریں گے جب تجھے جانتے ہی نہیں، جب تو ان کے سامنے آیا ہی نہیں، جب تیری کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو تیرے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ اور رہی بات محمد کی تو پوری تاریخ گواہ ہے، کہیں ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی بتا دو جس میں رسول نے کسی کو چابک بھی ماری ہوگی، توجہ نہیں کی۔ تو جب رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کی دشمنی کیا دشمنی ہے، اللہ کی جنگ کون سی جنگ ہے، تو رسول نے کیا کہا؟ من حرب علی فحربنی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو ان کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، ان کی دشمنی بھی اللہ کی دشمنی ہے۔ صلوات پڑھے آل محمد کی عظمت۔ علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ آئے۔ صرف 2 بند پڑھ رہا ہوں، کل انشاءاللہ زیادہ شاعری پڑھ دیں گے۔ گزشتہ مجلس میں بھی چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا شاعری نہیں ہو سکی تھی، کچھ دوست بھائی کہتے ہیں کہ نور بھائی شاعری ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں زیادہ شاعری پڑھ دیں گے، بس توجہ رکھیے گا۔ علی جمال خدا ہے، علی جلال خدا، علی کمال مشیت، علی کمال خدا، بشر کی فکر سے بالا علی مثال خدا، بشر کی فکر سے بالا علی مثال خدا، اسی کے وصل سے حاصل ہوا وصال خدا۔ بس اس کے قریب ہوتے چلے جاؤ، اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ، اسی کے وصل سے حاصل ہوا وصال خدا۔ یہ اوج وسعت افلاک میں نہیں آتا، علی تو نبیوں کے ادراک میں نہیں آتا، علی تو نبیوں کے ادراک میں نہیں آتا۔ اور گما میں آ نہ سکی وسعت حیات علی، خدا کی ذات سے ظاہر ہوئی ہے ذات علی، حد یقین سے آگے ہیں ممکنات علی، جو ہیں صفات خدا ہیں وہی صفات علی۔ یہ کائنات نہیں تھی، یہ سب ذوات نہ تھی، بھائی علی تو تب بھی تھا موجود جب صفات نہ تھی، علی تو تب بھی تھا موجود۔ جو حد ذات خدا ہے وہ کیا سمجھ آئے، جو حد ذات خدا ہے وہ کیا سمجھ آئے، کسی پہ جو نہ کھلا ہو وہ کیا سمجھ آئے، الست جس نے کہا ہو وہ کیا سمجھ آئے، یہ کون بھی جس کی صدا ہو، یہ کون بھی جس کی صدا ہو وہ کیا سمجھ جائے، بس خدا کو ہی معلوم ہے کہ کیا ہے علی، بھائی احد کے پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے علی، احد کے پردوں کے اندر۔ خدا کے ہونے کا تجھ پر جواز کھل جائے، آخری بات، خدا کے ہونے کا تجھ پر جواز کھل جائے، علی کھلے تو خدا کی نماز کھل جائے، نہ کر امید کہ وہ چارہ ساز کھل جائے، وہ راز راز نہیں ہے جو راز کھل جائے۔ یا علی انت سر الرحمن فی العالمین، اے علی تو اللہ کا راز ہے عالمین میں، تو جو راز ہوتا ہے وہ کھل نہیں سکتا۔ اگر میں کہوں جی میں بڑے راز کی بات پڑھنے لگا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ راز ہے ہی نہیں۔ دیکھیں جو کھل جائے وہ تو راز ہی نہیں ہے نا، راز کا تو مطلب ہی پوشیدہ ہے کہ چھپا ہی رہے۔ علی اس کا راز ہے، علی کھل نہیں سکتا، کھل جائے تو پھر اللہ کا راز غلط ہو جائے۔ وہ راز راز نہیں ہے جو راز کھل جائے، بھائی چلے ازل کا پتہ تو علی سمجھ آئے، چلے ازل کا پتہ تو علی سمجھ آئے، سمجھ میں آئے خدا تو علی سمجھ آئے، سمجھ میں آئے خدا تو علی سمجھ آئے، سمجھ میں آئے خدا تو علی سمجھ آئے۔ حضران امام مظلوم شب اربعین بہت بڑی مسائل کی شب ہے، بہت بڑے مصیبتوں کے دن ہیں۔ یہ اربعین کا کرب صرف وہ جانتے ہیں جو 11 محرم کو کربلا سے اسیر ہو کے نکلے ہیں۔ میں نے جملہ پڑھا مسائل کا،
آپ لوگوں کی ہائے نکل گئی. 40 کا دکھ، 40 کی حسرت وہ جانتے ہیں جب وہ اس کربلا سے 11 محرم کو نکلے تھے تو کربلا میں بے گور و کفن لاشیں رکھے ہوئے. کربلا بی بی کی آمد کے مصائب انشاءاللہ کل پیش کروں گا. آج 1-2 مصائب کے منظر دکھاتا ہوں آپ کو. آمادہ بگیریا بیٹھے ہیں. 40 پر قبر حسین پر پہنچنا جناب زینب کی کتنی بڑی حسرت تھی. کائنات کا کوئی ذاکر وہ حسرت نہیں پڑھ سکتا. جیسے عباس کی 2 حسرتیں تھیں، یا جنگ کی اجازت مل جائے یا پانی خیموں تک پہنچ جائے. کربلا کے بعد زینب کی صرف ایک ہی حسرت تھی کہ کاش مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں اپنے بھائی کو جی بھر کے رو سکوں. تو یہ بی بی کی اس حسرت کی تکمیل کا دن ہے. جو زائرین زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، آل محمد ان کا پرسہ وہاں پر قبول فرمائیں، خیر خیریت سے گھر جلدی تشریف لائیں، اور آپ سب کو بھی مولا عاشور و 40 پر اپنے در کا سجدہ عطا فرمائیں. عزاداران امام مظلوم قید پوری ہو گئی، سفر تمام ہو گئے. ایسے زندانوں میں شام میں اسیروں کو قید کیا جاتا تھا. جو شام گئے ہیں مختلف موسموں میں وہ جانتے ہیں کہ شدید موسموں کا شہر ہے. گرمی ہوتی ہے تو شدید گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے تو شدید سردی ہوتی ہے. ان غریبوں کو ایسے قید خانوں میں رکھا جاتا تھا جن پر چھتیں نہیں ہوتی تھیں. ہائے ہائے. زہرا کی بیٹیوں کو ایسے قید خانوں میں رکھا جاتا تھا شہروں سے باہر جن پر چھتیں نہیں ہوتی تھیں. مختلف علاقوں میں ان قیدیوں کو بھجوایا جاتا تھا. 2 دن کسی قید خانے میں، 3 دن کسی قید خانے میں، 5 دن کسی قید خانے میں. اجرکم اللہ. رہائی کا پروانہ جاری ہوا. شہزادی زینب نے کچھ شرائط کے ساتھ رہائی لی. اس سے پہلے جی چاہ رہا ہے، یاد آ گیا مصائب. میں نے سنا ہے اپنے بزرگ علماء سے کہ دوران مجلس اگر کوئی مصائب کا ٹکڑا یاد آ جائے تو وہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ سیدہ چاہتی ہیں کہ وہ مصائب پڑھا جائے. پاک بی بی زینب کی سہیلیوں میں سے ایک سہیلی تھی جس کا نام زکیہ تھا. یہ مولا علی کا عجیب اہتمام تھا. مختلف کتابوں میں مختلف نام ملتے ہیں. جناب زینب کی کنیزیں اور جناب زینب کی سہیلیاں بیاہ دی گئی تھی خلافت امیر کائنات میں شام کے رؤساء کے ساتھ. عرب میں یہ دستور ہے کہ وہ فخر کرتے تھے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. گھوڑا اچھا نسل کا ہے تو اس پہ فخر کرتے تھے، گھر اچھا ہے تو اس پہ فخر کرتے تھے، اور ان کے اگر حرم میں ان کی ازواج میں کوئی بیوی مدینے سے ہوتی تھی تو اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے حرم میں، ہماری ازواج میں ہماری ایک زوجہ کا تعلق مدینہ سے. جب وہاں کے تاجر تجارت کے لیے، شام کے تاجر جب مدینہ آتے تھے تو جب مولا کے سلام کے لیے آتے تھے تو مولا ان کا عقد جناب زینب کی کسی کنیز سے یا کسی سہیلی سے پڑھوا دیتے تھے. شام میں جو اتنا بڑا انقلاب آیا بی بی زینب کے خطبوں سے
اس کے ساتھ یہ مولا علی کا اہتمام بھی تھا کہ جیسے جیسے اطلاع پہنچتی گئی شام میں کہ یہ جو اسیر آئے ہیں یہ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، کس بستی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان خواتین کو جب یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ تو زینب ہے، ہماری شہزادی ہے، تو پوری اشرافیہ یزید کے خلاف ہو گئی۔ یہ تاریخی تھوڑے سا حوالہ آپ کے گوشے گزار کرنا تھا۔ ان میں ایک بی بی ہے جس کا نام زکیہ ہے۔ جب جناب زینب سے رخصت ہو کے گئی تھی تو امام حسین نے اور جناب زینب نے رخصت کیا تھا مدینے سے، تو جناب زکیہ نے کہا تھا کہ مولا حسین اگر اللہ نے بیٹا دیا تو میں آپ کی غلامی میں دے دوں گا، اور بی بی زینب سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی تو بیٹی آپ کی کنیزے میں دے دوں گی۔ اللہ نے اسے اولاد نہیں دی تھی، دعائیں کرتی تھی کہ اللہ اولاد دے دے، بیٹا دے تو امام حسین کی غلامی میں بھجوا دو، بیٹی دے تو شہزادی کی غلامی میں بھجوا دو۔ اس نے اپنی کنیزوں کو کہا ہوا تھا کہ دیکھو بہت ساری جگہوں پہ فتوحات ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، لوگ اسیر کر کے لائے جاتے ہیں، اللہ نے مجھے تو اولاد نہیں دی، لیکن تم دیکھتی رہنا کہ اگر کوئی چھوٹی بچی فروخت ہونے کے لیے بازار میں آئے تو مجھے ضرور بتا دو۔ اجرکم اللہ، تمہاری ہائے بلند ہو گئی، آل محمد راضی ہو جائیں۔ بس یہی مسائل ہوتا ہے، منظر آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، آنکھیں سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے رات ہو جاتی ہے۔ ایک دن کنیزیں دوڑتی ہوئی ہیں کہ زکیہ آقا زادی مرشد زادی ایک بچی آئی ہے اسیر ہو کے، جو جب سے آئی ہے گریا کرتی ہے، کان زخمی ہے، لبوں پہ ہر وقت قرآن کی تلاوت رہتی ہے، کسی بہت شریف گھرانے کی بچی لگتی ہے، اور اللہ نے عجیب تاثیر دی ہے۔ پیدائشی مریض جب اس کے پاس آتے ہیں، بچی ہاتھ لگاتی ہے، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، روتے جائیے گا، ہائے کرتے جائیے گا۔ مسائل کی شبیں ہیں، مجھے مسائل ذرا لمبا پڑھنا ہے، اسی لیے میں نے فضائل جلدی ختم کر دی، نظم بھی جلدی ختم کر دی۔ زکیہ نے کہا جاؤ، اگر اتنی پاک و پاکیزہ بچی ہے تو یقیناً کسی شریف گھرانے کی ہوگی، جو بھی قیمت لگائی جاتی ہے جاؤ اور خرید لو۔ کنیزیں برقعے پہنی ہوئی زندان کے در پہ آئیں، باہر ایک ضعیف بیٹھا ہوا تھا، کہا ہے ضعیف یہ جو بچی ہے یہ بیچنا چاہے گا؟ کہا ہم قیدیوں کا سارا فیصلہ اندر بیٹھی میری پھوپھی کے پاس ہے، اندر زندان میں چلی ہے۔ کنیزیں شہزادی زینب کے پاس آئیں، کہا ہم اس بچی کو لینا چاہتے ہیں، ہماری مالکن بہت شریف ہے اور وہ اسے کنیز بنا کے نہیں رکھے گی بلکہ ایک شریف گھرانے کو دینا چاہتی ہے۔ بی بی زینب نے سر جھکائے رکھا، کہا تم کنیزیں ہو، اگر تمہاری مالکن اتنی شریف ہے اور واقعی خریدنا چاہتی ہے، جاؤ اسے کہو خود زندان میں آ کے ہم سے بات کر۔ زندان کا نام آیا، زکیہ کی کنیزوں نے کرسیاں چھوڑ دی، غصے کی عالم میں زندان سے نکلی، زکیہ کے پاس آئے۔ زکیہ نے پوچھا ہے کنیزوں تم لے کر نہیں آئی؟ کہا شہزادی نہ پوچھے، اس نے جملہ ایسا کہا ہمیں آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیا وقت آ گیا کنیزوں کی کنیزیں بھی زندان میں جانے سے شرما لی۔ کہا مجھے بتاؤ، اس نے کہا کیا ہے؟ کہا اس خاتون نے کہا ہے کہ جو خریدنا چاہتی ہے اسے کہو خود زندان میں آ جائے۔
زکیہ نے کہا کہ بات تو مشکل ہے لیکن میں جاؤں گی ضرور، کیونکہ میں نے تو یہ اپنی شہزادیوں کو تبرک کے طور پر بھجوانا ہے، کنیزی میں بھجوانا ہے، تحفہ بھجوانا ہے۔ اب زکیہ کتابوں میں لکھا ہے اس عالم میں زندان کے قریب پہنچی کہ سر پر کئی چادریں تھیں، چادروں پہ برقع تھا، کنیزوں کا جھرمٹ تھا۔ زندان کے در پہ پہنچی، غلام کو کہا جاؤ یہ جو زندان کے در پر ضعیف بیٹھا ہے اسے کہے زندان کا دروازہ چھوڑ دے، شہزادی آ رہی۔ غلام نے آ کے سجاد سے کہا، مولا سجاد سے کہا، مولا سجاد نے جو جملہ کہا ہے مر جانے کے لیے کافی ہے، خدا کی قسم ہم سے دنیا پوچھتی ہے ہم روتے کیوں ہیں، ایسے جملے سن کے پتہ نہیں ہم زندہ کیوں ہیں۔ سنو گے مولا سجاد نے کہا کہ اے غلام، اے زکیہ کے غلام، اے شہزادی کے غلام، میں اٹھ نہیں سکتا، میرے جسم پہ بہت زخم ہے، میں ایسا کرتا ہوں چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہوں، اپنی مالکن کو کہو میری پشت کے پیچھے سے۔ اجرکم علی اللہ، اجر حوصلے سے سنیے۔ زکیہ زندان میں آئی، کنیزوں نے کرسی لگائی، زکیہ کرسی پہ بیٹھی، کہا بی بی تو نے بلایا تھا، ہم وہ بچی خریدنا چاہتے ہیں، بول کیا قیمت لے گی؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے کہا اے خاتون اگر برا نہ منائے تو کیا میں تیرے سے پوچھ سکتی ہوں کہ یہ بچی کسے بھجوائے گی؟ اس کا نام بتانا پسند کرے گی، اتنا سننا تھا۔ زکیہ نے کرسی چھوڑ دی، کہا اے خاتون بیچنا ہے بیچ، نہیں بیچنا نہ بیچ، لیکن ان شہزادیوں کا نام میں اس زندان میں تو نہیں لے سکتی۔ زینب نے اتنا سنا، سر اٹھایا، ماتم کر کے کہا زکیہ تو نے پہچانا نہیں، میں ہی تو تیری زینب ہوں جس کے لیے تو سکینہ خرید کے تحفہ دینا چاہتی ہے۔ زکیہ سے کرسی چھٹ گئی، ماتم کر کے کہتی ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ شہزادی آپ ہیں، آپ کا تو عباس تھا، آپ کا تو حسین تھا، آپ کا تو اکبر تھا، سارے کہاں چلے گئے؟ کہا عباس مارا گیا، اکبر مارا گیا، حسین شہید ہو گیا، اور جسے باہر دروازے پہ دیکھ کے آ رہی ہے نا یہ کوئی اور نہیں تیرا مولا سجاد ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ زکیہ کو یقین نہیں آیا، کہا بی بی میں نہیں مانتی کہ شہزادیاں اور زندان آ سکیں۔ کہا اچھا زکیہ تجھے کوئی ایسا واقعہ تو یاد ہوگا جس سے تجھے تیری شہزادی کی یاد آ جائے؟ کہا ہاں ایک واقعہ یاد ہے، میں قرآن رحل پہ رکھ کے بیٹھی ہوتی تھی، زینب میری شہزادی کمرے میں تشریف لاتی تھی، قرآن ہوا میں بلند ہو جاتا تھا، میری شہزادیوں کا طواف کرتا تھا، کنیزوں کو بھیجا، کہا جلدی سے جاؤ میرے گھر سے رحل بھی لے آؤ، قرآن بھی لے کر آ جاؤ۔ رحل بھی آیا زندان میں، قرآن بھی آیا، قرآن کو رحل پہ رکھا، ادھر شہزادی نے چہرہ اٹھایا، ادھر قرآن بلند ہوا، شہزادی کا طواف، زکیہ قدموں پہ گر گئی، کہا بی بی معاف کرنا میں پہچان نہ سکی۔ کہا زکیہ تیرا قصور نہیں، جسے ہر چوک میں پتھر مارے گئے ہو، تازیانے مارے گئے ہو، جس پر جلتا کھولتا پانی پھینکا گیا ہو، اسے تو کیسے پہچان؟ اجرکم علی اللہ۔ مولا حسین راضی ہو جائے آپ سے، جناب رباب راضی ہو جائے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا۔ مقبولیت والی مجلسیں ہیں، یقیناً شہزادیاں اپنے بھائی کا عروین کرنے کے لیے آئی ہوئی، رہائی کے لیے
ایک کمرہ خالی کرایا گیا، پرسہ شروع ہوا. بی بی شہزادی مجلس کیسے پڑھتی تھی؟ ایک سر آتا تھا، جو سر کا وارث ہوتا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروا اٹھ کے کھڑی ہو گئی. جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب لیلا اٹھ کے کھڑی ہو گئی. جناب اصغر کا سر آیا، جناب رباب اٹھ کے کھڑی ہو گئی. امام حسین کا سر آیا، کوئی کھڑا ہو گیا، پورا مجمع کھڑا ہو گیا، ساری خواتین کھڑی ہو گئی. اتنے میں 2 سر آئے جن کے استقبال کے لیے کوئی اٹھنے والا نہیں تھا. شام کی عورتوں نے کہا کیا یہ کسی لاوارثوں کے سر ہیں جن کا وارث مجمع میں موجود نہیں؟ جناب لیلا نے خاتون کا ہاتھ پکڑ کے کہا ایسا نہ کہہ، یہ اسی بی بی کے بچے ہیں جو حسین کی مجلس پڑھ رہی ہے، یہ حسین کا صدقہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رہائی ہوئی، مجلس ختم ہوئی. اب میں مصائب کا جملہ اب پڑھنے لگا ہوں، دل پہ چوٹ لگے مجھے معاف کر دینا. شہزادی زینب نے ساری خواتین کو جمع کیا، کہا اے شام کی عورتوں، جب ہمارا قافلہ شام میں آ رہا تھا تو میں دیکھ رہی تھی ہجوم بہت زیادہ تھا، تم پتھر مارنا چاہتی تھی، تمہارے ہاتھ آپس میں ٹکرا جاتے تھے، پتھر خطا ہو جاتے تھے، پتھر مجھے نہیں لگتا تھا. اے شام کی عورتوں، نہ تو شام میں پتھر ختم ہو گئے، نہ زینب مر گئی. جس نے پتھر مارنے کی حسرت نکالنی ہو، زینب بھی موجود ہے، پتھر بھی موجود. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آخری جملہ سنیے، ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں، گریا کر چکے آپ ازادار. سب نے اپنا اپنا سامان اٹھایا، کسی نے اپنا برقع اٹھایا، کسی نے اپنے کنگن اٹھائے، کسی نے اپنی چادر اٹھائی. 2 چیزیں ایسی تھی عزاداروں جن کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ایک چھوٹی سی 4 سال کی بچی کی چادر، 2 سکینہ کی بالیاں. عزاداران امام مظلوم، اگر سکینہ زندہ بھی ہوتی، سکینہ کے کان اس قابل نہیں بچے تھے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی ان کانوں میں بالیاں پہن سکتی. سکینہ نے یہی تو مسائل پڑھا تھا، کہتے تھی بابا مانگ کے لے لیتا، میں اتار کے دے دیتی. ظالم نے اتنی ظلم سے چھینے، میرے کان کی لویں پھٹ گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ مَعَ حُسْنٍ. آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نایا غازی. جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی. جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی. آ گئی شام علم
جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم عرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی سنایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا کیا کہوں شیر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی ہائے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے تیرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نایا جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ پہ ہے تشنا نبی تو نایا غازی جب ردا
میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کیا کہیں کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون. ہائے پانی کے لیے بہ گیا سب تیرا خون. اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں. رسی شانوں میں بندھی